بس سمجھ لیں کہ وہ صراط مستقیم کے دونوں کونے اس نے تھام لیے ہیں. تو اللہ والوں کے دامن میں آ جائیے. اسی دامن میں پناہ, اس دامن میں جو آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً رسول اللہ والوں کی برکتیں ضرور عطا کرتا ہے, ضرور عطا کرتا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایک کتا, اصحاب کہف کا ایک کتا تھا نا, آپ سب نے سنا ہے, اصحاب کہف جو گزر گئے, یہ اللہ کے نیک بندے تھے. اپنے ظالم حکمرانوں سے یہ ناراض ہو گئے, ان کے خلاف علم بغاوت, علم جہاد بلند کر کے یہ کنارہ کش ہو گئے اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی. یہ چلے گئے بالکل اللہ کے لیے الگ تھلگ ہو گئے. اصحاب کہف, قرآن نے سورہ کہف کے اندر ان کی تفصیل بیان فرمائی. اب ہوا یہ کہ جب یہ الگ تھلگ ہوئے تو ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا. اس نے دیکھا راستے میں کچھ اللہ کے نیک بندے جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہو گیا. امام قرطبی لکھتے ہیں شاید کی تفسیر میں, یہی جو میں تلاوت کر رہا ہوں, جس کا ذکر کر رہا ہوں, سورہ کہف کی غالباً آیت نمبر 18 ہے جس میں یہ بات چل رہی ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, ایک کتا بھی آ گیا اور ان کی چوکھٹ پر اپنے اس نے پاؤں بچھا دیا. پاؤں بچھانا مطلب دامن پکڑ لینا, چوکھٹ تھام لینے کی نشانی ہے کہ بس اب تو ہم نے یہیں پہ بستر جما دیا ہے, یہیں پہ ہم نے ڈیرا ڈال دیا ہے. تو کتا ایک آ گیا. یہ قرآن بیان کر رہا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے نیک بندے اصحاب کہف اپنے گھروں سے نکلے غار میں الگ تھلگ زندگی گزارنے کے لیے, تو راستے میں جب یہ گزر رہے تھے تو کتے نے دیکھ لیا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ وہ کتا انہیں دیکھ کر بھونکنے لگا, تو انہوں نے اس کو بھگایا. اصحاب کہف نے اس کتے کو بھگایا. تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا, پھر بھونکنے لگا. انہوں نے دوبارہ بھگایا, وہ چلا گیا. پھر آ گیا, تیسری مرتبہ آ گیا. جب تیسری مرتبہ انہیں بھگانے لگے تو آپ الفاظ سنیے. علامہ قرطبی نے بھی الفاظ نقل کیے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر, امام فخر الدین رازی نے الفاظ نقل کیے تفسیر کبیر کے اندر, اور اکابر مفسرین نے الفاظ نقل کیے ہیں. اور اس کے راوی حضرت کعب جو انتہائی جلیل القدر تابعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں, ان سے علم شریعت سیکھنے والے حضرت کعب اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بار بار انہوں نے بھگایا اس کتے کو تو اس کتے نے کہا, کیا کہا کہ مجھے مت بھگا, مجھے مت بھگا, انی احب اللہ, میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. کتے کا الفاظ اور اس آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے علماء لکھ رہے ہیں. کتا کہتا ہے انی احب اللہ, میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ فنامو, تم سب سو جاؤ, غار کے اندر جاؤ, تم سب سو جاؤ, انی احرسکم, میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں, میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں. یہ اللہ کا انتظام تھا, اللہ کا انتظام تھا. اس کے بعد امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو, یہ جو اللہ کے نیک بندوں سے, اپنے بندوں سے جو محبت دی, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ عزت افزائی فرمائی. اس کی یہ عزت افزائی, امام قرطبی کے الفاظ, اس کی یہ عزت افزائی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کتے کا ذکر شامل فرما دیا. لہذا قیامت تک جب تک اصحاب کہف کا ذکر ہوتا رہے گا, نماز کے اندر, محراب و منبر کے اوپر اس کتے کا ذکر بھی پڑھا جاتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علامہ قرطبی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ تو ایک کتا ہے, یہ تو ایک کتا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی برکتوں سے محروم نہیں رکھا ہے. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, ہمیں تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, ہمیں تو اللہ نے انسان بنایا ہے, ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے, ہمیں اللہ نے محبت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے, تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے محروم فرما دے. یہ امام قرطبی فرماتے ہیں اللہ والوں سے کتنی محبت ہے, ان اللہ والوں کو, اللہ والوں سے کتنی محبت ہے مفسرین کو کہ وہ آیات کی تفسیر میں اتنی محبت کی باتیں فرما رہے ہیں. ورنہ ان آیات کی تفسیر میں اور بھی لوگ کلام کرنے والے ہیں جو شاید کہ ان آیتوں کو پڑھ کر یوں ہی گزر جایا کرتے ہیں, وہ ان آیتوں کی تفسیر میں بھی نہیں جاتے. انہیں معلوم ہے کہ تفسیر
इन हक़ाइक़ को खोल खोल कर बयान करवा रहे हैं। तो एक कुत्ता भी महरूम नहीं रहा। तो हम बिहम्दि ताला इंसान मुसलमान मोहब्बत मुस्तफ़ा की निस्बत रखने वाले और फिर बुजुर्गान दीन की निस्बत रखने वाले, लिहाजा यकीन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की निस्बत का फैज़ अता फरमाने वाला है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी बुजुर्ग का जिक्र करें या आप सिर्फ उसी बुजुर्ग की निस्बत का अकीदा रखें कि जिससे आपकी कोई निस्बत है, जिससे आपका कोई ताल्लुक है, बल्कि बिहम्दि ताला अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा कि जितने भी औलिया आए, जितने औलिया आएंगे, बिहम्दि ताला सबसे हमारा ताल्लुक कायम है। असल में जिस वजह से ये ताल्लुक कायम होता है वो ताज़ीम है, वो मोहब्बत है। ये मोहब्बत और ये